اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ فإن طلقها، پھر دوبارہ طلاق دینے کے بعد، فلا تحل لہم من بعد، اپنی بیوی کو اگر وہ طلاق دے پھر اپنی بیوی کو تو وہ حلال نہ ہوگی، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیحا زوجن غیرہ، نکاح کرے کسی اور خامند کے ساتھ۔ فإن طلقها، پس اگر وہ دوسرا اسے طلاق دے فلا جناح علیہما، تو کوئی حرج نہیں ان دونوں پر، ان یتراجعا، کہ وہ رجوع کر لیں، ان ظنا، بشرط کہ انہیں خیال ہو، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ حدیں قائم رکھ سکیں گے اللہ تعالیٰ کی۔ وتلک حدود اللہ یبینھا، یہ حدیں ہیں اللہ کی، وہ بیان کرتا ہے انہیں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ، تو وہ پوری کر لیں، أَجَلَہُنَّ، اپنی عدت، فَامْسِكُوهُنَّ، پس تو روک لو انہیں، بِمَعْرُوفٍ، بھلائی کے ساتھ، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ، یا چھوڑ دو انہیں، بِمَعْرُوفٍ، بھلائی کے ساتھ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ روکو انہیں، ضِرَارًا، تکلیف دینے کی غرض سے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زیادتی کرو، وَمَن يَفْعَلْ، اور جو ایسا کرے گا، ذَلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس طرح تو وہ ظلم کرے گا اپنی جان پر۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ بنا لو، آیاتِ اللہ ہزواً، اللہ کی آیتوں کو مذاق، وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر کی ہے اس نے، وما انزل علیکم، اور جو اس نے تم پر نازل کیا، من الکتاب، قرآن، والحکمت، اور حکمت، یعظکم، وہ نصیحت فرماتا ہے تمہیں، بھی اس کے ساتھ، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، واعلموا، اور خوب جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَہُنَّ، پھر وہ پوری کر چکیں اپنی عدت، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو نہ منع کرو انہیں، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ نکاح کر لے اپنے خامندوں سے، اذا تراضوا، پھر رضامند ہو جائیں، بینہم، آپس میں، بالمعروف، مناسب طریقے کے ساتھ، ذالک یوعظ، یہ فرمان الہی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، من کان منکم، جو تم میں سے اس کو اس کے ذریعے، جو اس کو من یؤمن، اس میں سے اس پر یقین رکھتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے اسے جو تم میں سے اس پر یقین رکھتا ہو، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، یوم آخرت پر، ذالکم ازکی لکم، یہ بہت ہی پاکیزہ ہے، واطہر، اور بہت صاف ہے، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 سے لے کے فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر شوہر بیوی کو طلاق دے، تیسری طلاق دے، 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر پر حرمت غلیظہ کے ساتھ حرام ہو جاتی ہے، اب اس سے نہ رجوع ہو سکتا ہے، نہ دوبارہ نکاح، جب تک یہ نہ ہو کہ عورت عدت گزار کر کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، اور وہ دوسرا مرد شوہر صحبت کے ساتھ طلاق دے یا فوت ہو جائے، اور عورت پھر اس دوسرے شوہر کی عدت گزارے۔ 3 طلاقوں کے بعد 3 مہینوں میں 3 طلاقیں دی جائیں گی، یا 1 مہینے میں، 1 دن میں، یا 1 نشست میں، یا 1 جملے میں، بہرحال صورت تینوں واقع ہو جاتی ہیں، عورت اور مرد پر حرام ہو جاتی ہے۔ وہ عورت اس مرد پر حرام ہو جاتی ہے جس نے 3 طلاقوں کے بعد غیر شرعی طریقے سے مرد کا عورت کا ہم بستری وغیرہ کرنا صریح حرام اور پھر ناجائز ہو جائے گا۔ ایسی صلح کی کوشش کروانے والے بھی گناہ میں شریک ہوں گے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب عورتوں کو تم طلاق دے دو۔ یہ آیت ایک انصاری کے بارے میں نازل ہوئی، انہوں نے اپنی عورت کو طلاق دی تھی، جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی تھی تو رجوع کر لیا کرتے تھے تاکہ عورت قید میں پڑی رہی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت کی اختتامی مدت کے قریب پہنچ جائیں تو اس وقت انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو،
حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نکاح عاصم بن عدی کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے ایک طلاق دے دی، لیکن ایک عدت گزرنے کے بعد پھر عاصم نے نکاح کی درخواست کی تو حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانع ہوئے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب کسی عورت کی عدت گزر جائے اور عدت کے بعد وہ عورت کسی سے نکاح کا ارادہ کرے، ہاں وہ کوئی نیا آدمی ہو یا وہی ہو جس نے طلاق دی، تو اگر وہ مرد و عورت باہم رضامند ہیں تو عورت کے سرپرستوں کو بلا وجہ منع کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس حکم کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ ہر اس آدمی کو نصیحت کی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ مزید فرمایا کہ اس حکم پر عمل کرنا تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے، کیونکہ بسا اوقات سابقہ تعلقات کی وجہ سے عورتیں غلط قدم بھی اٹھا لیتی ہیں جو بعد میں پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ اس لیے عورتوں کو مزید نکاح سے بلا وجہ منع نہ کرو۔ تمہاری حقیقی حکمت و مصلحت کو تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔